ہمارے یہاں بعض دفعہ مساجد کے اندر صرف ناظرہ کے بچے پڑھتے ہیں، یعنی وہ کوئی رہائشی نہیں ہوتے، ایک صبح و شام میں بچے پڑھتے ہیں اور اس کا نام دے دیا جاتا ہے تعلیم القرآن یا تعلیم بالغان۔ کچھ جگہ پہ صرف بزرگ حضرات کو نماز ٹھیک کرائی جاتی ہے، اور اس سے مسجد کے لیے اور ان لوگوں کے لیے پھر باقاعدہ زکوٰۃ، عطیات، فطر اکٹھے بھی کیے جاتے ہیں، اعلان بھی کیے جاتے ہیں اور وصول بھی کیے جاتے ہیں۔ تو فطر، زکوٰۃ، عطیات کی رقم ایسی جگہ جہاں پر کوئی باقاعدہ مدرسے کا نظام نہ، کوئی مسجد ہو، یا ایسے لوگوں جو آتے جاتے ہوں، کیا ان کے لیے وہ دی جا سکتی ہے؟ یاد رکھو ایک بات، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مصارف زکوٰۃ کو کھول کے بیان کر دیا، بڑا واضح کر کے، کہ آپ نے زکوٰۃ کن پہ اور کہاں پہ صرف کرنی ہے۔ اس میں صدقہ فطر بھی ہے، روزے کا کفارہ بھی ہے، قسم کا کفارہ ہے، نذر ہے، یعنی واجبات، صدقہ واجبیہ بھی شامل ہے۔ صدقہ نافلہ ایک اور چیز ہے، مگر زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کہ خرچ کرنے کو اللہ نے بتا دیا کہ اس کو کہاں کہاں کس کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ جن لوگ، کیونکہ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، باقی جتنی تفصیل آئی نبی پاک نے بتایا کہ کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، لیکن قرآن نے مصارف زکوٰۃ بیان کر دی اس کے بعد کہ دینی کن کن کو ہے، خرچ کن کن پہ کرنی ہے۔ ان میں نمبر ایک انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک تم اپنے صدقات صرف فقیروں اور مساکینوں کے لیے، والعاملین، اور جو انہیں وصول کرنے پر مقرر کیے جائیں، یعنی اگر کوئی گورنمنٹ، حکومت ایک ادارہ بنائے کہ جو باقاعدہ زکوٰۃ وصول کرے، وصول کرنے والوں کو اس میں سے یعنی تنخواہ دی جا سکتی ہے، یعنی جو عاملین زکوٰۃ ہوں، باقاعدہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اور گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرائیں، حکومت کے، جو کہ اسلامی نظام کے اندر ہوتا تھا، تو ان عاملین زکوٰۃ کو ان کے لیے اس میں سے وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جن کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنا مقصود ہو، والمؤلفات قلوبہم، کہ جو نئے نئے ابھی اسلام میں آئے ہوں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بٹھانی ہو، ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ مانوس کرنا ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا وفی الرقاب والغارمین، اور فرمایا کہ غلامی سے گردن آزاد کرانے کے لیے کوئی غلام ہو، اس کو آزادی دلوانے کے لیے بھی آپ یہ صدقہ اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو غلامی کے بوجھ تلے دبے ہوں، سبیل نہ ہو، راستہ نہ ہو، پیسے نہ ہو، آزادی حاصل کرنے کے لیے پیسوں کے عوض اگر آزادی ملتی ہو تو اس میں سے ادا کیا جا سکتے۔ اور وابن السبیل، اور مسافر، جو اللہ کی راہ کے مسافر ہوں، وقتی نے، کل وقتی مسافر ہوں، جیسے مدارس دینیہ میں رہائشی طلباء جو دور دراز سے آ کر مدارس میں رہتے ہیں، اور مدارس دینیہ ان کے کھانے پینے، رہائش، تمام چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ دین سیکھنے کی غرض سے اگر کوئی نکلے، اللہ کی راہ میں رہے اور مسلسل رہے، ہمیشہ رہے، زکوٰۃ اس پہ بھی لگ جاتی ہے۔
اور اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس آیات مقدسہ میں 8 آدمیوں کو یا 8 قسمیں بیان کر دی ہیں جن پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال زکوٰۃ میں سے کچھ دے دیں، مال زکوٰۃ میں سے کچھ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو کسی نبی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، کسی نبی کی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ نبی اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دے، بلکہ اللہ نے خود بیان کر دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 8 آدمیوں میں سے اگر تو کوئی بھی ہے تو میں تجھے زکوٰۃ کا مال دوں گا، ورنہ میں نہیں دوں گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مبارک عمل کہ زکوٰۃ اسی کو عطا کی جائے، اسی کو دی جائے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ تو لہذا جو بچے صرف ناظرہ پڑھنے آتے ہیں تو ان کے تو والدین خود زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، صدقہ فطر دینے والے ہوتے ہیں، یا وہ تو ایک ایسے ہی ہے کہ کوئی ایسا سکول بنا دے جہاں بچوں کو فیس دے کے پڑھاتے ہوں اور بلڈنگ کے لیے آپ جناب خیرات دے دیں۔ تو اسی طرح جو کمیٹیاں مساجد کی یا رفاعی اور دینی تنظیمات، بعض تنظیموں نے یہ بڑا کام شروع کیا ہوا ہے، صدقہ فطر زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں جو ہم کھانا بھائی وہ کھانا ان لوگوں کو کھلائیں جو فقراء ہوں، امیروں کو تو نہیں وہاں کھلا سکتے، اور وہ اس کو یہ ساری چیزیں یاد رکھو ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ ایسی جگہ پہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا پیسہ صرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن پاک نے 8 سورۃ التوبہ کے اندر لوگوں کو بیان کیا جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔